کہ تلاوت وغیرہ کرنے میں الفاظ بہت سے صحیح ادا نہیں ہو رہے، کئی بار زور لگا کر ادا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ کیونکہ اس طرح دعاؤں تلاوت میں بھی دل نہیں لگتا، اگر ویسے ہی روانی سے پڑھ لوں تو زیادہ توجہ نہ دوں۔ یہ بھی وہم کی ایک بیماری ہے۔ بعض لوگ بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے قرآن اور وہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ایسے نگارتی، وہمی ہوتے ہیں، یہ دماغ ان کا پھر تھوڑے دنوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ کسی قاری سے تجویز سیکھیں اور نارملی ہلکی اس سے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ بہت زیادہ گلے پہ دباؤ ڈالنا اور بار بار ایک لفظ کو ریپیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو، بیوی اگر بد زبان ہو اور ساری اچھائیاں ہیں اس میں، ایک بچی بھی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے یار، اور پیسہ بھی، اور پیسہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے رائٹنگ صحیح نہیں ہے لوگوں کی۔ دیکھو، بیوی اگر بد زبان ہے، باقی ساری اچھائیاں، صرف ایک زبان بہت خراب ہے، تو آپ کی بیوی، آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ کیا کرنا ہے آپ نے، صحیح ہے نا؟ جس کی بیوی ہے وہ خود بہتر فیصلہ، ویسے تو یہی برداشت کرو بھائی جب اتنی ساری خوبیاں ہیں۔ بعض دفعہ اتنی زیادہ کوئی عورت بد زبان ہوتی ہے کہ آدمی کی کھوپڑی بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بچے پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ بھی بد زبان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو، ڈپریشن میں جا رہے ہو، گولیوں پہ آ گئے، زندگی عذاب بن گئی ہے، تو پھر محبت سے علیحدگی کر لینی چاہیے۔ طلاق بہت ناپسندیدہ چیز ہے، انتہائی شدید مجبوری میں پھر وہ ناپسندیدہ نہیں رہتی، اور اگر کسی میں برداشت زیادہ ہے تو برداشت کرے، کیونکہ بہرحال گھر بسانے کی برکتیں گھر توڑنے سے بہرحال زیادہ ہی ہیں۔ اور ویسے بھی ایک اصول یاد رکھو، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں پھر دوسرے درجے میں چلی جاتی ہیں، یہ شروع کے مسائل ہوتے ہیں۔ تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی سب بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اتنی بد زبان نہ ہو کہ بچوں کو بھی خراب کر رہی ہو، پھر بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں، پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے ایسے آدمی کا۔ بچے پھر ماں کے ساتھ مل کے ابا کی چترول لگاتے ہیں، پھر ابا انجوائے کرتے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں کہ آج کل میرے ساتھ گھر میں یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اچھا میرے بھائی، کیا رفع الیدین کرنے سے یا جب فجر کی نماز کا وقت، یار اردو میں لکھا کرو نا، انگلش میں لکھو، اردو میں لکھو، رومن میں لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سنا بھائی، مجھے تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا۔ جمعے کی کہ یہ بھی اتنا کاٹا پیٹا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہے لیکن کاٹا لکھا۔ جمعے کے خطبے سے کتنی دیر پہلے خاموش ہونا چاہیے؟ اذان جب شروع ہو جائے نا جمعے کی خطبے کی تو اسی وقت خاموش رہنا چاہیے، البتہ اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس میں میں نے پوری تحقیق کی تھی، تو اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ اس جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے، باقی کوئی کلام نہ کرے انسان، تو اذان ہوتے ہی خاموش ہو جائے۔ اچھا بھائی، ہو گیا بھائی، دوسری اذان کا جواب، اسی کا میں نے بتایا کہ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے اس قول کی کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، صاحبین کا قول ہے کہ دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، لیکن اس بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، تو اس لیے احناف میں بہت سو نے اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ شاید امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ اس میں نے ضرب مومن میں تفصیل سے لکھا تھا۔ میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں۔ اچھا میرے بھائی، بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بیلٹ باندھ کے رکعتیں کیسے ہوتی ہیں؟ فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں، بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں۔ بیلٹ باندھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، بغیر بیلٹ کے بھی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اگر ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی ہے، باقیوں میں نہیں کھڑے ہوا جا رہا تو بیٹھ کے پڑھ لیں، جتنی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں، جو کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔